السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بطش ربک لشدید، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، وما للظالمین من انصار، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرها ووضعته کرها۔ ماں کو تکلیف پہنچانا، ماں کے ساتھ زیادتی کرنا، ماں کی نافرمانی کرنا، عظمت ماں کے عنوان پر کافی ساری تقاریر بڑے بڑے علماء کرام کی فیس بک پر اور یوٹیوب پر موجود ہیں اور ہوں گی۔ میں صرف اپنے تمام بھائیوں کو ایک یاد دہانی کراتا ہوں، یاد دہانی کے طور پر میں یہ موضوع اپنے تمام احباب کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، تلاوت کردہ آیت کریمہ کے اندر، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا، وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ یہ کیوں؟ حملته امه کرها ووضعته کرها، کہ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا جتنا عرصہ وہ تکلیف دے تکلیف برداشت کرتی رہی، اور پھر جب جنم کے وقت بھی والدہ نے کافی تکلیف کا سامنا کیا۔ یعنی والدہ اپنے بچے کے لیے، بیٹا ہو یا بیٹی، اس کے لیے حمل ٹھہرنے سے لے کر فوت ہونے تک والدہ اپنے بچے کے لیے تکلیف پہ تکلیف برداشت کرتی رہتی ہے۔ وہ بچہ، چھوٹا سا بچہ پھر بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن والدہ پھر بھی اس کا خیال کرتی رہتی ہے، اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ تو وہ والدہ جو اس قدر اپنے بچے کا خیال رکھے، اپنے بچے کے لیے اتنی ساری تکالیف کا سامنا کرے، اتنی ساری تکالیف برداشت کرے، تو پھر اس بچے کے لیے یہ چیز انتہائی لازم بن جاتی ہے کہ وہ بچہ جب جوان ہو، جب بڑا سمجھدار ہو، تب اس بچے کو چاہیے، اس نوجوان کو چاہیے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ انسان، وہ مرد ہو یا عورت، وہ اپنی والدہ کی خدمت کرے، والدہ کی دل آزاری کبھی بھی نہ کرے، والدہ کو تنگ اور پریشان کبھی بھی نہ کرے۔ اب اس والدہ کا، اس عورت کا حق بنتا ہے کہ اس کی اولاد، اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی اس کی خدمت کرے۔ یعنی اس بات کی گنجائش تو ذرے کے برابر نہیں نکلتی کہ انسان، بیٹا ہو یا بیٹی، وہ اپنی والدہ کی
نافرمانی کرے، اس کو تنگ اور پریشان کرے، اس کی ذرے کے برابر گنجائش نہیں نکلتی۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا، اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا، اپنی والدہ کی نافرمانی کرے گا، تو وہ انسان والدہ کا نقصان نہیں کرے گا، نہ اللہ رب العالمین کا کوئی نقصان کرے گا۔ والدہ نے زندگی کے جتنے سانس ہوں گے، جتنے دن ہوں گے، وہ دن والدہ نے اس دنیا کے اندر رہنا ہے، آخر چلے جانا ہے، اس دنیا فانی سے آخر چلے جانا ہے۔ لیکن نافرمانی کرنے والا انسان، والدہ کی نافرمانی کرنے والا انسان، والدہ کی دل آزاری کرنے والا انسان، والدہ کو تکلیف دینے والا انسان، وہ در حقیقت اپنا نقصان کرتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وہ ظلم کیسے؟ وہ ظلم اس طرح کہ والدہ کی نافرمانی کر کے، اپنی والدہ کی دل آزاری کر کے، اپنی والدہ کو پریشان کر کے، وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے اور جنت سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ یہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت عاق، والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، لا يدخل الجنہ ہے، یعنی جنت میں داخل نہیں ہوگا کون؟ والدین کا نافرمان۔ اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، ایک بیٹا ہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، ایک بیٹی ہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی ہے، نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دیگر نیک اعمال بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن والدین کی دل آزاری کرتے ہیں، والدہ کو پریشان کرتے ہیں، والد کو پریشان کرتے ہیں، والدین کے نافرمان ہیں، والد کے یا والدہ کے نافرمان ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتویٰ کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم فرمان کے مطابق وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کہ کتنا خطرناک قسم کا ظلم ہے جو ایک انسان اپنے اوپر کر رہا ہے، اپنی جان پر، اپنے جسم پر، یعنی اپنا یہ جو خوبصورت جسم اللہ رب العالمین نے عنایت فرمایا ہے، یہ کتنا پیارا جسم ہے۔ اس جسم کے اندر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ ایک ایک نعمت اللہ رب العالمین نے اس جسم کے اندر ہمیں عنایت فرمائی ہے، اور کتنا خوبصورت جسم ہے۔ اس خوبصورت جسم کو ہم جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ کے حوالے کر رہے ہیں، اپنی والدہ کے نافرمان بن کر، اپنی والدہ کو تکلیف دے کر اور اپنے والد کو تکلیف دے کر۔ آج ہم اپنے مسلمان معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں، کتنے سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو والدہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، والد صاحب کی کوئی پرواہ، ذرے کے برابر پرواہ نہیں کرتے۔ لڑکا ہے، بیٹا ہے، جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، شادی شدہ ہو گیا، تو بیوی کے کہنے میں لگ کر وہ اپنی والدہ کو چھوڑ دیتا ہے، والدہ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، والد صاحب کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ بوڑھے والدین ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، لیکن یہ نوجوان بیٹا بیوی کے کہنے میں لگ کر ان کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ان کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا، اور وہ در در کے دھکے کھاتے رہتے ہیں والدین۔ اور ہمارے مسلمان معاشرے میں کافی ہمارے مسلمان بھائی ایسے بھی نظر آتے ہیں جو والدہ کو مارتے ہیں، اپنی والدہ کو مارتے ہیں۔ کیوں؟ بیوی کے کہنے پر اپنی والدہ، ہاں بیوی کے بھی حقوق ہیں، اس کے حقوق پورے کیے جائیں، اس کے حقوق ادا کیے جائیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بیوی کے کہنے میں لگ کر، بیوی کی باتوں میں آ کر اپنے والدین کو نظر انداز کیا جائے، اپنے والدین کے احسانات کو نظر انداز کیا جائے۔ اس کی اجازت یا اس کی گنجائش ذرے کے برابر بھی نہیں ملتی۔ تو جو بھی بندہ ایسا کرے گا، بیوی کے کہنے میں لگ کر یا کسی اور کے کہنے میں لگ کر، یا خود اپنی مرضی سے اپنے والدین کو چھوڑ کر چلا جائے اور ان کی پرواہ تک نہ کرے، ان کی خدمت بالکل نہ کرے، ان کی دل آزاری کرے، ان کو تنگ کرتا رہے، ان کو پریشان کرتا رہے،
کوئی بھی بندہ اگر ایسا کرے گا تو گویا وہ اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو جہنم کی آگ، جہنم کے بچھو اور جہنم کے سانپوں کے حوالے کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو ظلم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہمارے مسلمان بھائی خود پر کرتے ہیں۔ جو بھی ایسا کرتا ہے وہ ظلم اپنی جان پر کرتا ہے، والدین پر ظلم کر کے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اور اس خوبصورت جان نے، اس خوبصورت جسم نے ہمارا کیا قصور کیا ہے کہ ہم خام خواہ اس پر ظلم کریں، اس کو جہنم کی آگ کے حوالے کریں، جہنم کے سانپوں اور بچھو کے حوالے کریں۔ اس خوبصورت جسم نے ہمارا کیا بگاڑا ہے، ہمارا کیا قصور کیا ہے، ہمیں کیا تکلیفیں دی ہیں، حالانکہ یہ تو وہ جسم ہے جس سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی جانوں پر، اپنے خوبصورت جسم پر تھوڑا سا رحم کریں، اور وہ رحم اس طریقے سے ہوگا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں، ادب اور احترام سے اپنے والدین کے ساتھ پیش آئیں۔ والدین اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے راضی رہے تو اللہ رب العالمین بھی راضی رہے گا، جنت آسانی سے مل سکتی ہے۔ لیکن اگر والدین اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ناراض رہے تو پھر کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین بھی کتنی ہم عبادتیں کیوں نہ کر لیں، لیکن اللہ رب العالمین ہم سے کبھی بھی راضی نہ ہوگا، کبھی بھی راضی نہ ہوگا جب تک ہمارے والدین ہم سے راضی نہیں ہوں گے، الا یہ کہ والدین کسی نافرمانی کا حکم دیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو، تو پھر اس میں نہ والد کی بات مانی جائے گی نہ والدہ کی بات مانی جائے گی۔ یعنی یہ جو ہم نافرمانی کریں گے تو اس نافرمانی پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے یہ نافرمانی ہوگی، تو اس نافرمانی پر بھی اللہ رب العالمین خوش ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی دوسری صورت نہیں ہے کہ جس میں والدین کی نافرمانی کی جائے، والدین کو ایذا پہنچایا جائے، والدین کو تکلیف پہنچائی جائے، والد کو یا والدہ کو پریشان کیا جائے، پھر کوئی بھی اس کے علاوہ صورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے جسم پر، اپنی خوبصورت جان پر رحم کھائیں، اور یہ رحم والدین کی اطاعت میں ہی ہو سکتا ہے کہ والدین کی اطاعت کریں، والدین کی فرمان برداری کریں، بالخصوص والدہ جو 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اور 9 مہینے تک حمل ٹھہرنے سے لے کر 9 مہینے یعنی جنم کے دن تک وہ اپنے بچے کی وجہ سے کتنی ساری تکلیفیں برداشت کرتی رہتی ہیں، اس چیز کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اور پھر والدہ جب اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو اس جنم کے وقت کتنی ساری تکلیف کو والدہ برداشت کرتی ہے، اس چیز کا علم تو والدہ کو ہی ہوتا ہے کہ اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو ہم ذہن میں رکھ کر اپنے والدین کی فرمان برداری کریں، اپنے والدین کو ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش کریں، تو اللہ رب العالمین بھی ہم سے خوش ہو جائے گا، اور ہمارا یہ خوبصورت جسم، ہماری یہ جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے بچ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔